السلام علیکم فرینڈز، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اٹس می خدیجہ مکید اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ۔ آج ہم جا رہے ہیں اپنی بڑی تائی امی کی طرف، میری بڑی تائی امی کی طرف، کیونکہ جب سے میری شادی ہوئی ہے تو میں کبھی بھی نہیں گئی ان کے گھر، کیونکہ کبھی ٹائم ہی نہیں ملتا۔ سرگودا آتی تو سارا ٹائم ماما کے ساتھ گزر جاتا اور پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن آج کچھ اسپیشل ہے بیکاز میری تائی امی کی بیٹے کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اسے ہم نے فرسٹ ٹائم دیکھنے جانا ہے۔ ماما پہلے گئی ہوئی ہیں، میں نے جانا ہے فرسٹ ٹائم، کیونکہ میں سرگودا ہی کافی ٹائم بعد آئی ہوں، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ اس کی بیٹی کو بھی دیکھ لیا جائے۔ تو ہم دیکھنے چاہتے ہیں۔ میں بالکل ریڈی ہو چکی ہوں، صرف ماما ریڈی ہونا رہ گئی ہیں، وہ ہو رہی ہیں، اور میں اب آپ کو ریڈی شیڈیو کی اپنی فائنل لک دکھاتی ہوں۔ ہم ریڈی شیڈیو کے نکلے تائی امی کی طرف، ہم نے جانا تھا، تھوڑا جلدی تھا، بٹ حفصہ ٹیوشن سے بہت لیٹ آئی تو ہم لوگ سارے لیٹ ہو گئے، کیونکہ فرائیڈے تھا تو سب کزنز وغیرہ نے، تایاب وغیرہ نے آنا تھا اور بابا سے ملنا تھا، کیونکہ کافی دیر بعد بابا سے سب نے ملنا تھا۔ پھر ہم وہاں پر پہنچے تو اور بھی گیسٹ آئے تھے، جیسے کہ چھوٹی تائی امی اور بھی تھوڑے بہت گیسٹ تھے، تو ان کے ساتھ بیٹھے، گپ شپ کی۔ اور یہ ہماری چھوٹی سی لٹل سی پرنسس تھی، جس کو سب نے دیکھنے آنا تھا۔ ماشاءاللہ اب تو بڑی ہو گئی ہے، پہلے بالکل ہی چھوٹی سی تھی اور بہت ہی زیادہ ویک تھی، اب کافی بہتر ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد جو ذہن نے مجھے تنگ کیا، میں اس کے بارے میں آپ کو بالکل نہیں بتا سکتی۔ یہ بچوں کے اوپر ایسے چڑھ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا یار، اور رو ہی جا رہا تھا آج، ورنہ ماشاءاللہ کبھی نہیں روتا، کبھی بھی نہیں روتا، آرام سے کھیلتا کودتا رہتا ہے، انجوائے کرتا ہے۔ لیکن آج اس سے دوسرے بچے بہت تنگ آ رہے تھے، لیکن کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ایسا کرنا بھی بنتا ہے یار، دوسروں کو تنگ کرنا چاہیے۔ لیکن پھر اس کے بعد اس کی خالہ نے سوچا کیوں نہ میں اس کو تھوڑا چپ کرا لوں، لیکن یہ تو اپنی خالہ کے پاس بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، اس کی الٹا پٹائی کر رہا تھا۔ لیکن پھر بھی خالہ اسے کچھ نہیں کہہ رہی تھی، کیونکہ خالہ بھانجے کا پیار ہی کچھ ایسا سا تھا کہ وہ اس کو ماری بھی جا رہا تھا، کبھی بائٹ کر رہا تھا، کبھی کچھ کر رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی ہنسی خوشی اس کو برداشت کر رہی تھی۔ پھر ہم نے سوچا کیوں نہ ہم چائے شائے سرو کر لیں، کیونکہ ہمیں کافی دیر ہو گئی تھی آئے ہوئے۔ پھر تائی کے گھر ان کی تو کوئی بیٹی نہیں ہے، پھر ہم نے سب نے مل کے چائے شائے سب کو سرو کی، آرام سے ٹی پارٹی کی اور بہت سارا انجوائے کیا۔ ساتھ ساتھ تو گپ شپ چلتی ہی رہتے ہیں، یہاں پر سب لڑکے شڑکے بیٹھے ہوئے تھے، اور دوسرے کمرے میں ساری لیڈیز بیٹھی ہوئی تھیں، وہ اپنی گپ شپ لگے ہوئے تھے، وہ لڑکے اپنی گپ شپ کرنے لگے ہوئے تھے، اور بچے ایز یوزول ماؤں کے پاس تھے۔ لیکن یہ ذہن بچوں کے اوپر چڑھی جا رہا تھا۔ یہ چھوٹی سی پیاری سی کیوٹ سی بیبی تھی، جس کا ذہن بار بار تنگ کری جا رہا تھا، اور وہ بھی سوچتی ہو کہ یار آج ہو کیا گیا، آج کون آ گیا میرے گھر مجھے تنگ کرنے کے لیے۔ پھر ماما نے اس کو کہا کہ چلو میں آپ کو پیار کرتی ہوں، ماما نے اس کے ہاتھ پکڑ کے آرام سے اسے کس وغیرہ کرائی۔ ذہن نے کبھی کسی کو کس نہیں کی، آج پہلی دفعہ ان دو بچیوں کو اس نے کسز کی ہیں، کس تو ایک نہیں کی، کافی دفعہ کی ہے اس نے۔ پھر ذہن روئی جا رہا تھا، ہم نے اس کے کپڑے شپڑے اتارے اور اس کو زمین پہ آزاد چھوڑ دیا۔ جیسے ہی ہم نے اسے آزاد چھوڑا، وہ تو اتنا ایکسائٹڈ، اتنا خوش، ادھر گھوم ادھر گھوم، سب اس منع کر رہے تھے کہ نہ چھوڑو، نیچے بہت گندا۔ لیکن ماما نے کہا نہیں، اب اس کو اس طرح ہی انجوائے کرنا ہے۔ لیکن پھر وہ کھیلتا رہا، خوش ہوتا رہا۔ پھر میں نے کہا چلو خیر ہے، کوئی نہیں۔ پھر اتنے میں تائی نے کھانا شانا بنایا، ہم سب نے مل بیٹھ کے کھانا کھایا، ہمیں بہت مزہ آیا، کیونکہ کافی ٹائم بعد میں نے سب کے ساتھ بیٹھ کے ایسے انجوائے کیا تھا۔ میں ایسے شادی سے پہلے ہم لوگ سارے بیٹھتے ہوتے تھے تو بڑا مزہ آتا تھا، لیکن آج میں ان کے ساتھ ایٹ لیسٹ 2 ایئرز بعد میں ایسے ہم سب مل جل کے بیٹھے اور بہت انجوائے کیا۔ پھر اس کے بعد ماما بائک پہ چلے گئے اور ہم سارے بہن میں گاڑی پہ چلے گئے۔ اسٹے ٹیونڈ فار دی نیکسٹ ولاگ۔ اللہ حافظ۔